بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہے شرک۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ شرک کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ معافی نہیں دیتا۔ انسان اگر کسی اور گناہ میں مبتلا ہو اور توبہ کر لے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ شرک جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ شرک کی کچھ مختلف اقسام یہ ہیں۔ شرک فی العقیدہ، کسی اور کو اللہ کی صفات میں شریک سمجھنا۔ نمبر 2، شرک فی العبادہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، جیسے بتوں کی پوجا یا کسی پیر، ولی یا فوت شدہ بزرگ سے مدد مانگنا۔ شرک فی الحکم، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کا قانون ماننا۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ شرک سے انسان کی روحانی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں شرک سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کی ذات پر کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل ہو، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے سچے دین پر قائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔